الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین مجلس، مختصر حمد و صلات کے بعد ہی فقیر حقیر نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہایت ہی مختصر آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق و سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. گزشتہ اتوار کو آپ نے یہ سماعت فرمایا، قد افلح من تزکا، وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار کی. ہم نے پھر یہ عرض کیا اس پاکی سے مراد ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی بھی. دل کیسے پاک ہوتا، یہ ہم نے عرض کیا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس سے بھی دل کی تطہیر ہوتی ہے. اور ہم نے یہ عرض کیا اس کا مختصر سفر یہ ہے کہ اہل اللہ کی اگر نظر پڑ جائے تو وہ کام جو 40-50 سال میں ہو آنن فانن میں ہو جاتا. اس پر ہم نے کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھیں گزشتہ اتوار. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. آج دیکھیے دنیا میں ہر آدمی بے چین ہے، سکون نہیں، پریشان ہے، اطمینان قلب حاصل نہیں. جتنے نشہ آور کرنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھئے، یہ بھی آپ کو یہی جواب دیں گے
طبیعت بے چین رہتی ہے تو نشہ کرتے ہیں، اس سے سکون آ جاتا ہے۔ ہر نشہ آور سے آپ پوچھئے وہ یہی کہے گا، بھئی اس نشہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ چین اور سکون آ جاتا ہے۔ اب لوگوں کا اپنا اپنا معاملہ ہے، کوئی گانے سن کے سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے، کوئی موسیقی سن کر کے اطمینان اور فرحت حاصل کرتا ہے۔ اصل میں اطمینان ہے کس میں؟ طمانینت قلب کس سے ہوتی ہے؟ اسی کو رب کریم فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس سے طمانینت ہوتی ہے، دل کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے گزشتہ عرض کیا تھا، قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو قلب کی طمانینت، اطمینان قلب، یہ حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اور کسی سے نہیں۔ یہ سب نقلی کام ہے جس سے طمانینت قلب حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے قلب کو اطمینان ہوتا ہے۔ اب ہم کہیں اور طمانینت تلاش کر رہے ہیں، اس لیے بالکل بیکار ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں طمانینت ہے، اطمینان قلب اللہ کے ذکر میں، تو اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اس لیے صوفیاء کرام نماز اور روزہ کے علاوہ حلقہ ذکر کرتے ہیں، اپنے متعلقین، متوسلین، مریدین کو ذکر کرواتے ہیں کہ قلب کی تطہیر ہو جائے اور قلب مطمئن ہو جائے، اور اس کی طمانینت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اس کا فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کا کیا فائدہ؟ نماز پڑھو یا قرآن کی تلاوت کرو، یہ جو ذکر کرتے ہیں صوفی، اللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ، اس کا کیا فائدہ ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دیکھیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، یہ کہنے سے اللہ کی پاکی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا کہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے اللہ کی پاکی اور بڑھ جائے گی، معاذ اللہ، اس کی تو ذات و صفات گھٹنے بڑھنے سے پاک۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں اصل میں اللہ کی پاکی بیان کرتے کرتے تم پاک ہو جاؤ، اس لیے تمہیں فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ کی پاکی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن رب کی پاکی بیان کرتے کرتے تم پاک ہو جاؤ۔ اور جہاں یہ ذکر و اذکار کی محفل ہوں، اس کی برکت اور اس کے ثمرات ملاحظہ فرمائیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو تو ایک جماعت ہے فرشتوں کی، اس کا نام ہے سیاحین۔ وہ کیا کرتی ہے؟ دنیا بھر کا گشت کرتی ہے، سیاحت کرتی ہے۔ وہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور سب کو بلا لیتے ہیں، تمام فرشتوں کے، آؤ ہمارا مدعا، ہم جسے تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، زمین سے آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں، اور اس محفل میں شریک ہوتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر۔ محفل جب ختم ہوتی ہے تو محفل میں ایک ایک کا نام لکھا جاتا ہے، کون کون اس محفل میں شریک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، مگر پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مولا ہم فلاں محفل میں گئے تھے تو وہاں تیرا ذکر کر رہے تھے تیرے بندے۔ تو رب کریم فرماتا وہ کیا کرتے، کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے جنت کے طالب تھے۔ تو کہا فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟
فرشتے کہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ مانگتے تو اس سے اور بھی سوال کر. اور کیا کرتے تھے وہ؟ کہا مولا یہ جہنم سے پناہ مانگتے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہیں گے نہیں. فرمایا اگر یہ جہنم کو دیکھ لے تو کیا کرتے؟ ظاہر اور زیادہ پناہ مانگتے. ہم نے تو خالی اپنے خیال میں رکھا ہے کہ جہنم ہے. فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر. وہ کیسے جلتی ہے؟ آپ جانتے ہیں نا، جلانے کے لیے کوئی ایندھن چاہیے ہوتا ہے. پیٹرول ہے، جیسے تیل ہے، گیس ہے، بجلی ہے. اس کے بغیر تو ہانڈی نہیں پکتی، کچھ جلانا پڑتا. لیکن جہنم کا ایندھن جو ہے وہ کیا ہے؟ لکڑی یا کوئلہ یا گیس ہے؟ فرمایا نہیں، اس کا ایندھن ہے آدمی اور پتھر، جس سے آگ روشن کی جاتی ہے. تو کتنا خطرناک ہوگا جہنم، وہ اگر آدمی دیکھ لے تو کیا حال ہوگا اس کا. تو کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ کہیں گے نہیں. فرمایا اگر وہ جہنم دیکھ لے تو کیا کرتے؟ اور زیادہ پناہ مانگتے. تو رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی جو اس ذکر میں شامل تھے، میں نے سب کی مغفرت کر دی. اسی مسلم شریف میں ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں اتنا اضافہ، اور یہ بھی سننے کے لائق. کہا مولا یہ تو وہ لوگ تھے جو ذکر فکر کی محفل میں موجود تھے. ایک کھڑا ہوا آدمی دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو رب کریم فرماتا ہے کہ جن کی میں نے مغفرت کی ہے، ان کی وجہ سے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. جو دور کھڑا ہوا ان کی محفل کا تماشا دیکھ رہا. تو دیکھیے آپ، اللہ کے ذکر کی محفل کی کتنی برکت ہے کہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کے نام اور آپ کے معاملات پیش کرتے ہیں. یہ بندے اس ذکر میں موجود تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے، اور ان کا دیکھنے والا بھی محروم نہیں جاتا. اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو بیٹھے وہ بھی محروم نہیں جاتا. اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے، اسی مسلم شریف میں صحیح ستہ میں کئی طرق پر یہ حدیث آئی. ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. وہ اپنے بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی نجات کا راستہ ہے؟ کوئی مغفرت کا راستہ ہے؟ وہ ان کا عالم جو تھا، لگتا پورا عالم نہیں تھا. اس نے جب دیکھا اس نے 99 قتل کیوں کہ جا یہاں سے دفع. 99 قتل کر کے اس کے بعد پوچھتا کہ کوئی معافی اور تلافی کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے اس کو بھگا دیا، کہا نہیں ہوگی تیری مغفرت، ڈانٹ دیا. اس نے سوچا کہ مغفرت تو ہونی ہی نہیں، 99 قتل کیے تو سنچری مکمل کرو. اس نے اسے بھی قتل کر دیا. لیکن آدمی ماں نفس ہے، وہ ملامت کرتا ہے. جب بھی کوئی برا کام کرے نا، ایک آپ کے بدن میں ایک مفتی ہے، ایک قوت ایسی ہے کہ وہ آپ کو ملامت کرتی ہے. کوئی بھی ناجائز کام آپ کریں، مولوی سے مسئلہ تو بعد میں پوچھیں، پہلے دل سے پوچھیں. دل ملامت کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہوا، یہ صحیح بات نہیں ہوئی، یہ گناہ ہوا. نفس ملامت کرتا ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں کسی برائی کی طرف جائیں، کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا، لیکن خود آپ کا دل ملامت کرتا کہ یہ کام میں نے غلط کیا. نفس ملامت کرتا. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں ایک سے نفس امارہ جو برائی کی طرف اکساتا، ایک ہے نفس لوامہ، یعنی یہ قوتیں ہیں پوشیدہ روحانی، وہ آدمی کو خوف خدا یاد دلاتی. کوئی بھی آدمی غلط کام کرے، کوئی بتایا نہیں، آپ کسی سے پوچھا نہیں، بلکہ وہ اندر کی قوت ہے جو آپ پر ملامت کرتی. 100 تو قتل کر لیے اس نے، اب پھر بھی خواہش یہ ہے کہ کوئی آدمی ملے اور وہ مجھے بتائے کہ میری نجات اور مغفرت کا طریقہ کیا ہے. پھر وہ پہنچا کسی ٹھکانے کے عالم دین کے پاس. وہ اچھا آدمی تھا. اس نے کہا ہاں ہے اس کا طریقہ. ان کا تم ایسا کرنا، فلاں بستی میں چلے جاؤ. ایک بستی کا پتہ بتایا، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہ تمہیں صحیح مسئلہ بتائیں گے.
کہ تمہاری مغفرت کا سامان ہوگا۔ وہ سن کر اس بستی کی طرف چلتا ہے۔ جب وہ چلنے لگا تو جہاں سے وہ چلا تھا، جہاں وہ جانا چاہتا تھا، ابھی بیچ راستے پر ہے کہ موت کا وقت آ گیا۔ یہ بھی یاد رکھیے، جب آدمی کو توبہ کرنی ہو تو اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے کب وقت آ جائے۔ اب یہ نجات کا متلاشی ہے کہ کوئی عالم ایسا ملے جس سے وہ فتویٰ دے، مسئلہ بتائے کہ تیری مغفرت ہوگی کیسے۔ ایک نے بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں اور وہ تمہاری نجات کا سامان کریں گے۔ اور ابھی وہ بستی کے قریب نہیں پہنچا کہ بیچ میں موت آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے آ گئے۔ عذاب والے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اس لیے کہ 99 کا قاتل 100 کا قاتل ہے، اور رحمت کے فرشتے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ جا تو رہا تھا توبہ کرنے کی طرف، اس لیے کہ ہمارا آدمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ نظر دیکھ کر ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ انسانی شکل میں آیا اور آنے کے بعد دونوں فرشتوں سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ جہاں سے یہ توبہ کرنے کے لیے چلا تھا وہاں کا فاصلہ ناپو، اور جہاں جانا چاہتا تھا ادھر کا فاصلہ ناپو کتنا ہے، اور جس کے قریب ہو اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پر یہ فرشتوں نے ناپا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ تو بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے مہربانی کی، جدھر نیک بندے رہتے تھے ایک بالش ادھر زیادہ ہو گیا، وہ یعنی توبہ کی طرف جب جا رہا تھا تو ادھر زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا مولا یہ اس طرف زیادہ ہے جو تیرے نیک بندے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ توبہ کی نیت سے چلا تھا، مغفرت کا متلاشی تھا، اور اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب آیا، اور جہاں سے چلا تھا وہاں سے دور ہو گیا، لہذا اس کی مغفرت کر دی گئی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف کوئی جائے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کہ جو توبہ کے راستے پر گامزن ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کرنے ہی پر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی اس نے باضابطہ اللہ کے بندوں سے وہ ملا بھی نہیں اور توبہ بھی نہیں کی، لیکن ارادہ توبہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دی۔ اور یہ بھی میں نے بتایا آپ کو کہ اس مجمع کو جو دیکھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اللہ کے نیک بندوں سے ہمیشہ تعلق رکھنا چاہیے کہ وہاں کا بیٹھنے والا، ان کے ساتھ رہنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ توبہ کا ارادہ کر لو تو اس کی رحمت جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتی ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کے نجات کا راستہ نکل آتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی ارادہ تو کرے، چلے تو صحیح توبہ کے راستے پر، اور جس راستے پر وہ چلا تو ظاہر ہے کہ اس کا شمار پھر نیک بندوں میں ہو گیا۔ جیسے کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا، ارادہ ہے کہ حج کرنے جا رہا، اور راستے میں موت آ گئی، تو ہر سال وہ حج کرتا رہے گا۔ جی ہاں، کسی بھی نیک راستے میں نکلے اور اسے موت آ جائے تو ہمیشہ اس کی وہ نیکی لکھی جائے گی۔ جیسے جہاد کرنے جا رہا اور راستے ہی میں مر گیا تو گویا وہ مسلسل قیامت تک جہاد کر رہا ہے، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ عمرے پر جا رہا ہے یا حج پر جا رہا ہے تو زندگی بھر اس کو حج کا اور عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم اور کریم عزیزان گرامی کہ نیک بندوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے توبہ کرنے کے لیے، اور راستے میں مر گیا، ایک بالشت ادھر زیادہ ہو گیا جدھر اللہ کے نیک بندے رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر رحم کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ طمانینت قلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ دوسری جگہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، یہی وجہ کہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ کبھی گانے سننے میں لوگوں کو طمانینت ہوتی، کبھی موسیقی سننے میں لوگوں کو طمانینت ہوتی، لیکن طمانینت قلب کہاں ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، اور ویسے بھی
ہاں ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا و رفعنا اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر تو ہے اللہ کا ذکر، لیکن کوئی اگر ذکر مصطفیٰ کرے وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرے تو وہ الگ ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں میں کہ حضور علیہ السلام کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آئینہ بنانے والا آپ کے برابر میں، آپ اس آئینے کی تعریف کریں، بھائی کتنا صاف اور شفاف آئینہ ہے، کہیں نشیب و فراز نظر نہیں آتا۔ وہ آدمی آئینہ بنانے والا آپ کو جانتا نہیں، آپ اسے نہیں جانتے، مگر جب آپ آئینے کی تعریف کریں گے وہ خوش ہوگا کہ یہ میری بنائی ہوئی چیز کی تعریف کر رہا ہے۔ بقول شاعر، تعریف آئینہ بھی تو آئینہ گر کے ہے، اصل بظاہر تعریف تو آئینے کی ہو رہی ہے، مگر اصل تعریف ہو رہی ہے آئینہ گر کی، جس نے آئینہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بنانے والا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور کی تعریف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوگا؟ یقیناً خوش ہوگا۔ تو حضور کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ درود شریف بھی اگر پڑھیں آپ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس نے حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کی تکمیل ہے کہ ہم درود شریف بھی اگر پڑھیں، بظاہر حضور علیہ السلام کے لیے یہ دعا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جتنی حضور کی تعریف کریں گے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ حضور کا ذکر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، گمراہ کرنے والے لوگ، آپ بیت اللہ شریف جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے مدینہ شریف، اب وہاں کھڑے ہو کر ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر زبان کا آدمی رکھا ہوا، FBI کی طرح، سمجھے؟ اردو بولنے والا، بنگالی بولنے والا، پنجابی بولنے والا، سرائکی بولنے والا، گجراتی بولنے والا، سارے ان کے ایجنٹ، اور یہ آدمی کو دیکھ کر اس کی زبان میں پھر سمجھاتے ہیں، اور ان کا سمجھانے کا طریقہ کیا ہے وہ سنیے اب آپ کیا ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتائیے آپ کہ اتنے کھڑے ہٹو یہاں سے، بس سلام بھیج دیا نا ایک دفعہ، نکلے، فوراً دھکا دیتے ہیں، اور پھر مثال کیا دیتے ہیں وہ، کسی آدمی سے ملاقات ہو آپ کی تو آپ کہیں السلام علیکم، کہیں گے نا آپ، اچھا اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ بار بار کہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، کہیں یہ کوئی طریقہ ہے ٹھکانے کا؟ تو اتنی دیر سے آپ سلام پڑھ رہے ہیں، ہٹیں یہاں سے، آگے پیچھے ہو جائیے اب آپ۔ کہنے یہ تو انسان بھی پسند نہیں کرتا اس کو کہ آپ ایک آدمی کو سلام کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بار بار کرتے رہیں اب آپ۔ وہ بیچارے سمجھے ہی نہیں درود و سلام کے مفہوم کو۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت، مشکا شریف باب التشہد میں، التحیات کے باب میں، یہ اس کے بعد ایک درود شریف کا باب ہے، چونکہ التحیات میں پہلے التحیات پڑھی جاتی پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت، کل قیامت میں یوم حشر سب سے قریب میرے پاس وہ آدمی ہوگا کہ جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا، حضور کے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا، اور آپ اس کا مذاق کر رہے ہیں جی، آپ کھڑے ہو کر کے اتنے دیر سے حضور پر سلام کر رہے ہیں، اتنی دیر سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، بس ایک دفعہ پڑھ لیا بس آپ جائیے، ہٹ جائیے، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کے بھی لیے یہ کہا جاتا ہے کیا اس میں کیا فائدہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، اس کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، بار بار اس کی رٹ لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی وہ صوفیہ کا جو مذہب ہے، جو اپنے مریدوں کو تربیت دیتے ہیں قلب کی تطہیر کے لیے، اس کو بھی غلط ثابت کر دیا انہوں نے، یہ بھی بالکل بیکار لغو ہے۔ بس اگر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرو یا نماز پڑھو، یہاں تک کہ نفل نماز کو بھی کہتے ہیں یہ بدعت، اور جو فرائض اور واجبات ہیں یا سنت موقعہ ہیں وہ نفل جو ہے یہ بھی بدعت۔ حالانکہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے آسمانوں پر، جب آپ جنت میں گئے، حضور جب زمین پر تشریف لائے تو حضرت بلال کو بلایا،
اور حضرت بلال کو بلا کر کے کہا کہ اے بلال، تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے سے پہلے تمہاری قدموں کی آہٹ سنی؟ حالانکہ جنت کہاں ہے؟ اس زمین سے حدیث شریف میں ہے آسمان کا راستہ 500 برس کا ہے کہ سواری پر آپ جائیں، 500 برس کا راستہ پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کا راستہ، اسی طرح 7 آسمان، اور اس کے بعد جناب سدرا، اور سدرا کے قریب جنت، لاکھوں مقامات طے کرنے کے بعد جنت ہے، کوئی یہیں اڑوس پڑوس میں نہیں ہے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی، حالانکہ حضرت بلال تو مدینہ شریف میں ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہیں۔ تو حضرت بلال سے پوچھا کون سا عمل کرتے جس سے میں نے یہ دیکھا کہ اپنے سے پہلے جنت میں نے دیکھا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ تھی، یہ اپنے سے پہلے جنت میں دیکھا، کہیں یہ وسوسہ پیدا نہ ہو کہ بھئی آقا ہیں اور غلام آگے کیسے جنت میں؟ یہ ہوتا یہی ہے کہ آقا اگر اونٹ پر بیٹھا ہو تو اس کی نکیل پکڑ کے غلام پیچھے نہیں چلتا، آگے ہی چلتا ہے۔ اگر کسی کا آقا گھوڑے پر بیٹھا ہو تو اس کی لگام پکڑ کر کے غلام آگے چلتا، پیچھے نہیں چلتا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ڈرائیور جو ہے، مال آپ کا ہے، گاڑی آپ کی 50 لاکھ کی، مگر ڈرائیور آپ سے آگے بیٹھتا ہے، تو آپ کہیں گے اس کا منصب بڑھ گیا، بھئی تو آگے بیٹھا ہوا دیکھو سیٹ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی گاڑی 40 لاکھ کی، سیٹ پیچھے بیٹھا ہوا اور ڈرائیور آگے بیٹھا ہوا، تو بھائی وہ بحیثیت خادم کے آگے آپ کی خدمت کر رہا ہے آگے بیٹھ کر۔ تو آقا جب سواری پر ہو تو غلام آگے ہی چلتا ہے اس کی نکیل پکڑ کر۔ تو کہا کیا عمل کرتے؟ حضرت بلال نے کیا عمل بتایا، وہ سن، جس کو یہ بدعت کہتے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، ایک عمل کرتا ہوں، وہ یہ ہے ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ فرمایا اسی کی برکت ہے کہ میں نے تمہیں جنت میں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پابندی سے نفل نماز پڑھے تو اس کا منصب یہ ہے۔ تو نماز کے لیے آئیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 نمازیں، ایک تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھیں اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ بظاہر یہ نفل ہے لیکن بہت بڑا ثواب ہے اس کا۔ اور جب بیت اللہ شریف جائیں تو اس کی تحیت کیا ہے؟ حرم شریف جب جائیں تو اس کی تحیت ہے طواف کرنا، سب کام چھوڑ کر پہلے طواف کریں، یہ اس کی تحیت ہے۔ اور عام مسجد میں جائیں تو اس کی تحیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز تحیت الوضو بھی پڑھیں اور تحیت المسجد بھی پڑھیں، یہ نفل ہیں دونوں۔ تو اب غور فرمائیے آپ کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور ہم اس پر عمل کریں۔ آپ دیکھیے کہ جب آدمی باوضو ہوگا نا، نماز پڑھنے کبھی سستی نہیں ہوگی۔ شیطان جس کو گرہ لگا دیتا ہے غفلت کی، یہ گرہ کھل جاتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہ کر کے دیکھیے، کبھی نماز پڑھنے میں آپ کو سستی نہیں آئے گی۔ شیطان کے چنگل سے آدمی آزاد ہو جائے جب آدمی باوضو رہے، تو دیکھیے آپ کبھی بھی آپ کے نماز پڑھنے میں سستی نہیں ہوگی۔ اب بے وضو رہیں گے تب بیٹھے میں اچھا اب اٹھتے ہیں، اب اٹھتے ہیں، اب اٹھتے ہیں، جب اٹھتے ہیں اٹھتے 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 یہاں تک کہ یا تو نماز کا آخری وقت ہو جائے یا پھر نماز فوت ہو جائے۔ سستی اور غفلت ہوتی ہے شیطان کی طرف سے یہ، تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ہے، ہمیشہ باوضو رہیں، کبھی بھی نماز پڑھنے میں سستی نہیں ہوگی، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری۔ تو پابندی سے جو نفل پڑھے تو اس کا ثواب آپ نے دیکھا کتنا۔ جو کہتے ہیں کہ نفل بھی پابندی سے پڑھنا یہ بھی بدعت ہے، سب کی چھٹی کر دی انہوں نے، جتنے نوافل عبادتیں ہیں یہ سب بدعت، یہ منع وہ منع وہ منع وہ منع وہ منع۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اور اپنے بزرگوں کے مسلک پر ہم سب کو قائم رکھے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ دل کی طمانیت جو ہے وہ نشہ آور چیزوں میں نہیں ہے، دل کی طمانیت ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں۔ کبھی بھی دل گھبرائے، صوفیہ کہتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھے۔ بعض مشائخ نے لکھا کہ دل کا کسی کو عارضہ ہو، ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھے اور 11 مرتبہ یہ پڑھے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اس کے بعد دم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی دل کے امراض سے محفوظ رکھے گا۔ کبھی بھی کوئی غم ہو، کوئی وحشت ہو، کوئی دہشت ہو، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ آیت پڑھیں تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی طمانینت قلب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی یہ عزیزان گرامی برکتیں ہیں،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جس نے حضور علیہ السلام کی شان بیان کی، یہ حضور کی سیرت کو بیان کیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضور کا حسن و جمال بھی بیان کیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مگن رہی، اور ایسی حالت میں اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائے، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرمائے گا۔ تو ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں ذکر و اذکار کی بے شمار فضیلتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور میں نے بتایا نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور جن محافل میں اللہ رسول کا ذکر ہو تو اس کی شان میں نے بتائی آپ کو مسلم شریف کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیتا، بلکہ کوئی ان سے دور بیٹھا ہو تب بھی ان کی مغفرت ہو جاتی۔ اس لیے کسی محفل میں جائیں تو محفل کا حصہ بنے، خالی دور کھڑے ہو کر تماشا نہیں دیکھیں۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہیں نماز جنازہ ہو رہی ہو تو چند لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، دور کھڑے ہو کر لوگ انتظار کرتے ہیں، آئے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، غالباً وضو نہیں ہوتا ہوگا تو دور کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں جب ایک کندھا دینے کا موقع آئے گا تو ہم بھی کندھا دے دیں گے۔ اور یہ کہیں سن لیا ہوگا بھائی کندھا دینے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے باوجود بھی نصیحت نہیں ہو رہی ہمیں دیکھ کر کھڑے میں انتظار میں نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیے، ان کا ذکر نہیں کر رہا جن کو آنے میں تاخیر ہو گئی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سب لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھتے، وضو نہیں ہوتا، نماز جنازہ نہیں پڑھتے، یعنی موت کو دیکھ کر بھی موت یاد نہیں آ رہی۔ ایک آدمی کو مرا ہوا دیکھ کر بھی اس کو موت یاد نہیں آ رہی۔ اس لیے نماز جنازہ میں جائیں، تیجا یا دسویں میں جائیں، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ میت کو ایصال ثواب ہو، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کریں، اور یہ تصور کریں کہ آج اگر آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو کل ہماری بھی پڑھی جانی، تو کیا ہوگا؟ غفلت کا پردہ آدمی کی آنکھوں سے ہٹتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا آدمی کی زندگی ہے کتنی۔ صوفیاء نے بڑی شاندار مثال دی، فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ اس کے دہنے کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت، اور ہمارے فقہا نے لکھا، صدر الشریعان میں لکھا، اور بھی حدیثیں، بچے کے پیدا ہوتے ہی فوراً اس کے کان میں اذان کہی جائے، اور فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے سے وہ مرگی کے مرض سے بچ جاتا۔ بعض کی تحقیق یہ ہے کہ مرگی کا مرض جو ہے شیطان کے اثر سے ہوتا، تو اس کے کان میں اذان کہہ دی جائے بہت ساری بیماریوں سے بچہ بچ جائے گا۔ ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، تو جو بچے کے پیدا ہونے پر جو وبائیں جو بلائیں اس کو لگنے والی ہوں، اس برکت سے وہ نہیں لگتی۔ اور اس میں دیر نہ کی جائے، کوئی اچھا متقی پرہیزگار آدمی تلاش کر کے بچہ جب پیدا ہو فوراً اس کے کان میں اذان کہے۔ صوفیہ یوں سمجھاتے ہیں اس کو کہ دیکھیے، اذان کب ہوتی ہے؟ جب جماعت ہو۔ اقامت کب ہوتی ہے؟ جب جماعت تیار ہو۔ اب یہاں اذان ہے، اقامت ہے، مگر جماعت نہیں۔ اچھا، اب یہاں کان میں بچے کے اذان دے رہے ہیں، دہنے کان میں اذان کہہ رہے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہہ رہے ہیں، یہاں اذان ہے، اقامت ہے، مگر جماعت نہیں، اور وہاں جماعت ہے، اقامت ہے اور جماعت نہیں، اقامت ہے، اذان ہے، جماعت نہیں۔ فرماتے بس یہ ہے آدمی کا زندگی، کہ جیسے اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور جماعت کھڑی ہو گئی، یعنی نماز جنازہ کھڑی ہو گئی۔ اس وقفے کے لیے آدمی دنیا بھر کی برائیاں مول لیتا، نہ جانے حرام حلال جو آئے، لکڑ ہضم پتھر ہضم، کوئی خیال نہیں کرتا۔ زندگی کتنی ہے، جیسے کہ بزرگوں کی کہاوت آپ نے سنی ہوگی نا، زندگی جو ہے پانی کا بلبلا، کتنی زندگی اتنی ہے نا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا تم نے سب کچھ نے دنیا ہی کو سمجھ لیا؟ والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا ہے۔ دنیا تو چند گھڑی، ایسا جیسا ایک پرندہ ہے کہ درخت پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر اور اس کے بعد اڑ گیا۔ زندگی تو اتنی، اس کا موازنہ آخرت سے کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ تو لامتناہی۔ اگر ہم کہیں کہ آخرت جو ہے وہ 2000 سال ہے تو ہم نکالیں کہ دنیا میں رہنے کا اتنا جزو ہے، 1 منٹ یا 2 منٹ، جب وہاں کوئی حد ہی نہیں ہے تو آپ اس کا موازنہ کیسے کریں گے آخرت کا اس دنیا سے؟ اس لیے آدمی دنیا میں ایسا ہی رہے جیسے مسافر ہوتا،
اور اتنا وقفہ دنیا میں رہنے کے، جیسے صوفیہ نے کہا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور جماعت کھڑی ہو گئی. اب اتنے وقفے کے لیے ہم دنیا بھر کا جنجال مول لیتے ہیں، دنیا بھر کی لڑائیاں ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں. اتنی زندگی گزارنی ہے خالی آدمی کو. اس لیے ہمیشہ ایک سلسلے پہ چلتے رہیے. ہاں، حلال اختیار کریں، اپنے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی تکمیل کریں اور ان کی غلامی میں زندگی گزاری. ایسا میں نے عرض کیا، توبہ کی طرف وہ جا رہا تھا لیکن بیچ میں موت آ گئی. پتہ نہیں کب موت آ جائے. یہ شیطان کا دھوکہ. ہم نے موت پہ جب تقریر کی تھی عرض کیا تھا آپ سے، بوڑھے آدمی سے کہتا ہے تم ابھی سے نماز پڑھنے لگے، نہیں دیکھا 100 برس کے آدمی چل رہے ہیں پھر رہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا. اور جوان سے کہتا ہے لو جوانی میں ہی شروع ہو گئے تم، ابھی تو بہت عمر پڑی ہوئی تمہاری، 80 90 سال کے لوگ گھومتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. لیکن ہم روزانہ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے کہ 10 سال کا بچہ انتقال کر گیا. بعض بچے جب پیدا ہوئے پیدا ہی مرے ہوئے ہوتے ہیں، مردہ پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. اس لیے آدمی کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اسی رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق. ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، ایسی حالت مرنا کہ تم مسلمان ہو. یعنی ہمیشہ آدمی تیار رہے موت کے لیے اور مسلمان رہے، ہر حالت میں مسلمان رہے. جب بھی موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں موت دے تو اسلام اور ایمان پر موت دے. اس کی دعا بھی کیا کریں اور اس کی فکر بھی رکھیں ہمیشہ ہر وقت کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان پر موت عطا فرمائے. ایک پیر صاحب آئے ہندوستان سے، جو جانے لگے تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. کہنے لگے بھائی شاہ صاحب، مجھے 1 مہینہ ہو گیا یہاں رہتے ہوئے، کوئی آ رہا ہے بخار کا تعویذ چاہیے، کوئی کہتا ہے تجارت میں نقصان ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ اولاد نہیں، کوئی کہتا ہے گھر میں فساد ہے، وغیرہ وغیرہ. سب یہ تعویذ لینے کے لیے آئے. پورے پاکستان میں ایک آدمی مجھے ملا جس نے آن کر مجھ سے یہ کہا کہ پیر صاحب دعا کیجئے خاتمہ ایمان پر. سب اپنے اپنے مسئلے لے کر کے آئے. ایک آدمی ملا پورے پاکستان جس نے یہ کہا کہ حضرت صاحب دعا کیجئے کہ خاتمہ ایمان پر ہو. تو گویا جس کی ہمیں فکر زیادہ کرنی چاہیے اسی کو ہم بلا بیٹھے، اور دوسری ساری باتیں یاد ہیں. اگر کوئی پیر صاحب آ جائیں تعویذ ہمیں روزی کا چاہیے، بخار کا چاہیے، نظر کا چاہیے، اس کی فکر کرو بھائی جس پر آخرت کا انحصار ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر فلاح چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. جب بھی کوئی چیز پریشان کرے آپ برگشتہ ہوں دل پر ہاتھ رکھ کے یہ آیت پڑھیں، بڑی مختصر ہے، بلکہ ابھی آپ یاد کر لیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ طمانیت عطا فرمائے گا. اللہ کے ذکر میں طمانیت ہے، دل کی طمانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. اور باقی جتنی طمانیت کے ذرائع ہیں یہ سب کے سب بالکل نقلی ہیں، جو دنیا میں بھی کام نہیں آئیں گے اور آخرت میں بھی کام نہیں آئیں گے. ان سب سے بچنے کی کوشش کریں اور ایک سمت لگ جائیے اور بالکل ارادہ کر لیں کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے بس، چاہے طوفان ہو، آندھی ہو، بارش ہو، برسات، کچھ ہمیں نماز پڑھنی ہے. بس پابند ہو جائیے اس بات کے. اور شیطان کے چنگل سے نکلنے کا طریقہ میں بتا چکا. ہمیشہ باوضو رہیں تو نماز پڑھنے میں کبھی بھی آپ کو سستی یا کاہلی نہیں آئے گی. آپ آزما کر دیکھ لیجیے اس بات کو. جہاں بھی بیٹھے آپ بازو ہوئے، اذان کی آواز آئی فوراً آپ چل دیں گے نماز کی طرف، تو شیطان کی جو گرہ ہے وہ کھل جاتی ہے. تو آپ دیکھیے ہماری ساری قوتیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ غلط جگہ ہماری قوتیں لگی ہوئی ہیں. پوری طاقت، پیسہ ہو یا قوت ہو، ہم دوسری طرف لگا رہے ہیں، ناجائز طرف لگا رہے ہیں اور لگائے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا نفس جو ہے یہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. پیسہ بھی ہمارا ادھر ہی خراب ہو رہا ہے، جان بھی ادھر ہی خراب ہو رہی. جتنی طمانیت ہے وہ کیا نام ہے آدمی کی انرجی ہے وہ سب بدی کی طرف لگ رہی ہے، دوسری طرف لگ رہی ہے. اگر یہی قوت ہم ادھر موڑ دیں نیکی کی طرف تو کیا ہوگا؟ حال ہوگا انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. مولانا روم نے اس کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھا ہے. کئی جلسے میں ہم نے اس کو بیان کیا اور یہاں بھی شاید بیان کیا اور یاد نہیں، دوبارہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ گھوڑے اور گدھے کو آپ نے دیکھا بڑا ہٹ دھرم ہو جاتا کبھی کبھی
कितनी आप उसको पिटाई करें, मारें, उठेगा नहीं उठता। घोड़े और गधे की हट जो है वो बहुत मशहूर है। तो मौलाना रूम कहते हैं एक घुड़सवार था, उसके घोड़े को हट धर्मी हो गई, तो वो उसको अपने घर की तरफ चलाए, तो वो सामने नहीं जाता था, पीछे की तरफ जाता, दुम की तरफ। सुबह से शाम हो गई, घर नहीं पहुंचा बेचारा। जब भी वो उसका मुंह अपने घर की तरफ करके उसको हाके, वो पीछे जाता। तो एक अक्लमंद वहां आया, आके ने घोड़े वाले से कहा, भाई जब देख रहा है घोड़े को हट धर्मी हो गई, तू मार रहा है और वो आगे नहीं जाता, पीछे जाता, तो ऐसा कर कि इसकी दुम कर अपने घर की तरफ और सामने से हाँक देख। इसने कहा बात तो इसने सही कही, घोड़े में हट धर्मी है कि दुम की तरफ जा रहा है। उसने क्या कि दुम की घर की तरफ, और सामने उसे जब हाँका 2 मिनट में घर पहुंच गए। तो मौलाना रूम कहते हैं ये नफ्स भी आदमी का सरकश घोड़ा, इसका रुख तू नेकी की तरफ कर ले। अब क्या होगा, ये सारी कुव्वत तवानाई तेरी जो बुराइयों की तरफ है ये नेकी की तरफ आ जाएगी। तो ये नफ्स सरकश घोड़ा है, इसको तू फेर दे, इसका रुख फेर दे। अगर तूने इसका रुख फेर दिया, अब ये सारी तवानाई और ताकत जो है ये नेकियों की तरफ होगी तेरे, और तू अपने नजात के रास्ते की तरफ गामजन हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की मगफिरत को पालेगा। तो मौलाना रूम ने अपने अंदाज में समझाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मगफिरत फरमाए। जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के और मामलात से, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इस सब से हमें नजात अता फरमाए। पाकिस्तान को अमन अमान का गहवारा बना दे, कराची को अमन अमान का गहवारा बना दे। जितने मुसलमान यहाँ हैं मालिक करीम सबको अर्दी समाई बलाओं से महफूज फरमा, हासिद हसद से शरीर के शर से महफूज फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। कहाँ गए मौलाना? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम हाज़रीन, ठट्टा शरीफ में एक मस्जिद बन रही है अहले सुन्नत की, और काफ़ी हद तक उसका काम हो गया है। और ये मस्जिद है जामे